الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ لوگ اس کے لیے نماز میں کھڑے ہوں اور قیام کریں، اور اللہ تعالی نے سجدے کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اس ضمن میں جتنی بھی احادیث اور قرآنی آیات آتی ہیں اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حالت سجدہ میں کثرت سے دعائیں مانگنا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ ائمہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا سجدے میں اللہ سے دعا مانگی جائے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ کی جائے، اور امت میں دونوں گروہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ثنا بیان کی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے ایک فقیر کسی آدمی سے سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری عمر دراز ہو۔ وہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے تمہارے بچے جئیں۔ وہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جان و مال میں برکت فرمائے۔ اب یہ بظاہر سب دعائیں ہیں، لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ اس کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ تو الفاظ تعریف کے ہوں اور حقیقت دعا ہو، ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ الفاظ ہی دعائیہ ہوں کہ وہ کسی سے مانگے کوئی شخص اور کہے مجھے کھانا کھلا دے، مجھے کپڑا پہنا دے، میرے ساتھ چلیں اور میرا یہ کام کروا دیں۔ تو اب جو کام کا کرانا ہے، کھانا اور پینا ہے، یہ سب اس کے سوالات ہیں اور وہ ان کا حل چاہتا ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئیں، ایک الفاظ تعریف کے ہوں لیکن وہ مانگ رہا ہو، اور ایک یہ کہ الفاظ ہی دعا کے ہوں اور وہ دعا میں وہ جو چاہیے اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہنچ کر مشترک قرار دی جاتی ہیں اور وہ دعا ہے۔ فرق صرف الفاظ کا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی روایات منقول ہیں، اور ایک بحث یہ بھی ہے کہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے۔ ایک تو چیز یہ ہوئی کہ سجدے میں دعا مانگے، اور سجدے میں دعا میں ثنا افضل ہے، تعریف کے جملے افضل ہیں، یا پھر سوال افضل ہے۔ تو عرض کیا کہ دونوں چیزیں حدیث میں آئی ہیں اور ان کا فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔ ہر ایک فقیہ اور ہر ایک محدث کا اپنا ذوق ہے اور وہ اسی کے مطابق روایات کو راجح اور مرجوح قرار دیتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے، اور بعض
حضرات جن میں حنفی فقہا کی کثرت شامل ہے، ہمارے نزدیک قیام افضل ہے بنسبت اس کے کہ کوئی آدمی سجدہ کرے۔ اور پھر یہ بحث بھی ہے کہ قیام نوافل کے مقابلے میں افضل ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک آدمی فرض کر لیجئے کہ 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اور دوسرا آدمی 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اس نے 6 منٹ میں 6 رکعتیں پڑھ لی، اور اس نے 6 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا ایک کہ اس کا قیام دیر تک رہا، اور اس نے اتنے میں 6 رکعتیں ادا کر لی۔ تو حنفی فقہا یہ کہتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں کہ حالت قیام میں قرآن کریم کو زیادہ پڑھنا رکعتوں سے افضل ہے۔ 2 رکعتیں اس نے پڑھی اگرچہ، لیکن قیام اس کے مقابلے میں بہت لمبا ہے۔ جو آدمی 6 رکعتیں پڑھتا ہے وہ 10 منٹ میں 6 رکعتوں سے فارغ ہو گیا، اور اس نے 10 منٹ میں یعنی 5 منٹ کی 1 رکعت پڑھی، اور اس نے تلاوت زیادہ کی چکے، تو اس کا قیام لمبا ہو گیا۔ اس لیے قیام کو ترجیح حاصل ہے ان رکعتوں کی تعداد پر جو دوسرے نے ادا کی۔ یہ قول فیصل ہے، اور حنفی فقہا اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم قیام طویل کرو، اور قیام طویل ہونا اور سجدہ ہونا یہ تیسرا مسئلہ بھی ہے کہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے۔ اگر قیام کو آپ افضل مانتے ہیں جیسے کہ حنفی فقہا، تو یہ 2 رکعتیں جو اس نے 5 منٹ کی پڑھی ہیں طویل، یہ افضل ہیں بنسبت اس کے جس نے 12 سجدے 6 رکعتیں پڑھ لی اور 10 منٹ خرچ ہوئے۔ لیکن شافعی حضرات سجدے کو افضل قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سجدے کا کرنا تعداد کا، رکعات کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ افضل ہے۔ اور ہمارے حنفی فقہا جو کچھ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے سب سے افضل ہے قیام کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرو، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو۔ جبکہ سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم ضرور دیا ہے قرآن کریم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے طویل سجدے کا حکم نہیں دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیام کے طول کو پسند فرمایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت مسلم میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں قیام زیادہ ہے، لوگوں وہ نماز بنسبت اور نمازوں کے افضل ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے حنفی فقہا کی۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ قیام کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور سجدے میں اور رکوع میں قرآن کریم کو پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی۔ ہاں کوئی آدمی دعا مانگتا ہے سجدے میں قرآنی الفاظ سے، تو چونکہ اس کی نیت دعا کی ہے تو وہ ٹھیک ہے، دعا مانگنا بھی درست ہے، الفاظ اس نے قرآن کریم کے استعمال کیے وہ بھی درست ہے۔ لیکن
تلاوت کی نیت نہیں ہے، تلاوت کی نیت اس کی قیام میں ہے۔ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا کھڑے ہو کے کرنا اس کے مقابلے میں طویل رکوع اور طویل سجدہ کم درجے کی بات ہے۔ اور جو لوگ سجدے کو افضل قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے پروردگار سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب اپنے پروردگار کے بندہ ہوتا ہے اس حالت میں جب کہ وہ سجدے میں ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دو الفاظ زیادہ آ گئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فَاكْثِرُوا الدُّعَاء، تو لوگوں کثرت سے سجدے میں دعا مانگا کرو۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کر لیں تو وہ کہتے ہیں قیام کے بارے میں نہیں ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سجدے کے بارے میں ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے پروردگار سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں قرب اللہ تعالیٰ کا چاہیے تو پھر سجدہ قرار دیا گیا ہے، قیام نہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت ثوبان جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا۔ ان سے ایک اور تابعی تھے، انہوں نے کہا معدان بن ابی طلحہ نے کہ میں ملا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اور میں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی چیز جو مجھے نفع دے۔ کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم ہیں کہ جب قبر شریف میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے لٹایا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری آدمی کون تھا جو ملا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اشارہ کیا کہ انگوٹھی لے لو، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ پہ جھکے اور انہوں نے بوسہ لیا، اور انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ آخری آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں ملے میں ہی ہوں، تو سیدنا علی یا پھر ثوبان رضی اللہ عنہ وہ قرار پائے۔ انہوں نے انگوٹھی لی اور قبر مبارک سے باہر آ گئے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے معدان بن ابی طلحہ ملے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان سے پوچھوں تو مجھ سے فرمایا انہوں نے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفع اللہ لہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے ثواب میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو شافعی حضرات جو سجدے کو افضل قرار دیتے ہیں وہ بھی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس سے استدلال کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سجدہ افضل ہے کیونکہ قیام میں وہ ترقی درجات اور گناہوں اور خطیئات کا کفارہ یا اس کا محو ہو جانا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز سجدے میں ہے۔ تو دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفع اللہ له بها درجہ وحط عنہ بها خطیئہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ اس کا معاف ہونا اور جنت میں ایک درجہ بلند ہونا یا اس کے ثواب کا زیادہ ہو جانا، یہ قیام میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت معدان رضی اللہ عنہ نے پھر ایک جگہ بیان کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کس طرح محفوظ ہوتی تھیں اور کس طرح ان کی جانچ کی جاتی تھی۔ یہ معدان کہتے ہیں کہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے علاوہ میں ملا تھا کس سے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتا دیں جس سے مجھے نفع پہنچے، تو فقال علی مثل ذالک، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی یہی الفاظ دہرائے۔ یہ حدیث کی جانچ ہے، یہ حدیث کا پڑتال ہے، یہ حدیث کو چیک کرنا ہے یہ بھی، اور انہوں نے علم کے حصول کی غرض سے دوسرے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ بات دریافت فرمائی، کیونکہ یہ لوگ علم کے شوقین تھے اور چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کثرت سے چیزیں ان کے حافظے میں رہیں اور یہ لوگوں کو یاد رکھیں۔ اور پھر اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس روایت سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کے الفاظ یکساں طور پہ آپ کو ملیں گے، راوی بدل جاتا ہے اور روایت وہی رہتی ہے۔ پھر حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، اور ربیعہ بن کعب کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ رات کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت میں تھے، اور انہوں نے اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے ہیں تو انہوں نے پانی، مسواک، سب چیزوں کو رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تہجد کی نماز تھی، اللہ کے قرب کا وقت تھا، تو شاید یہ ذہن مبارک میں آیا ہو کہ اللہ سے دعا تو اب کرنی ہی ہے، مانگنا ہی ہے، تو جس نے میرے لیے اتنی خدمت کی ہے اس کے لیے کیوں نہ مانگ۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ ربیعہ رضی اللہ عنہ نے مانگی ہے، اور کیا خوبصورت اور کیا بلند ترین چیز مانگی ہے کہ جنت بھی ملے اور آپ کا ہمسایہ بھی وہاں رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی نفسک بکثرت السجود، سجود، سجدے بہت زیادہ کرو، میری مدد کرو۔ مطلب یہ کہ میں تو دعا مانگوں گا ہی مانگوں گا، اس کے ساتھ کوئی چیز آپ بھی تو کریں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ جنت تمہیں ملے گی کہ تم نے اعمال ایسے کیے ہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی، اعمال کی بنا پر نہیں۔ اور کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اپنی پیشانی مبارک پکڑ لی اور آپ نے فرمایا کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ کی رحمت ہی مجھے ڈھانپ کے جنت میں لے جائے تو لے جائے، ورنہ عمل تو کسی کا اس قابل نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے اعمال کیے اور تمہیں جنت ملے گی نیکی کے اعمال پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل سب سے بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ جنت نہیں ہے۔ تو دو چیزوں کو جمع کیا کہ ایک آدمی فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، ایک یہ چیز ہو گئی،
اور ایک چیز میری دعا ہو گئی، میری مدد کرو، میں دعا کروں گا اللہ سے، مانگوں گا کہ اللہ تمہیں میرے ساتھ جنت میں کر دے کہ تم نفل بھی پڑھو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی، ہمارے ایک استاد تھے، جب اس حدیث شریف کو پڑھایا مسلم میں تو فرمانے لگے کہ ایسے سمجھو جیسے ٹرین ہے، گارڈ جھنڈی دکھاتا ہے اور ڈرائیور شروع کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی۔ وہ منتظر ہے کہ جھنڈی دکھائے، اور وہ جانتا ہے کہ جب تک میں دکھاؤں گا نہیں جھنڈی اس وقت تک یہ چلیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ایسا ہی باہمی ربط سمجھو۔ تو یہ دلیل ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کہ وہ سجدے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اس کے علاوہ قرآن میں بھی جو پہلی سورت سورہ علق غار حرا میں نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی شروع ہوئی ہے وہ غار حرا میں شروع ہوئی۔ حرا کا انکار کرنا اس کا مطلب ہے کہ ان تمام احادیث کا انکار کر دیا جائے جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان احادیث کے انکار کے لیے بہت آسان ہے کہ پہاڑ کا انکار کر دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ جب یہ مان لیا جائے تو حدیث کے ایک ذخیرے کا انکار ہو جائے گا، نہ منکر حدیث کی کوئی ایسی چھاپ لگے گی نہ کچھ اور ہوگا، تاریخ کے حوالے سے اندر ہی اندر حدیث کا انکار ہو جائے۔ تو شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے آخر پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے وہاں بھی کہا ہے کہ بندہ اللہ کو سجدہ کرے، تو وہ کہتے ہیں قرب خداوندی مطلوب ہے، لہٰذا سجدہ افضل ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق خدا ہے سب کی سب سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ اس طرح سے کہ زمین پہ جو خدا کی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ عبودیت جو ہے وہ الگ چیز ہے، عبدیت الگ چیز ہے۔ معبود ہے پروردگار، اور عبادت اسی کو جچتی اور اسی کے لائق ہے کہ کل مخلوق اس کی عبادت کرے، اپنے آپ کو جھکائے اور خشوع و خضوع پیدا کرے۔ پھر یہ بھی بات اس میں آ جاتی ہے کہ قیام میں طوالت، قیام کا زیادہ ہونا، ایک پورا گروہ امت میں ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ قیام کا طول، لمبی نماز پڑھنا، اچھا تمہاری بات مان لی کہ قیام افضل ہے، یہ بتاؤ دن کا قیام افضل ہے یا رات کا قیام افضل ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رات کا قیام افضل ہے، رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا یہ افضل ہے۔ تو گویا وہ سجدے والے ہیں، یہ قیام والے ہیں، اور یہ قیام میں بھی رات کو ترجیح دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دن کو کثرت سے سجدے کرنا اور رکوع کرنا یہ افضل ہے، اور رات کو قیام افضل، رات کو دیر تک کھڑا رہے اور دن میں کثرت سے نفل پڑھے۔ جیسے روزے آ گئے، رمضان آ گیا، رات کی عبادت ہے، قیام افضل ہے، دن کی عبادت ہے، دن میں کچھ وقت نکال کے وہ آدمی اگر سجدے متعدد کرتا ہے، نفل متعدد پڑھتا ہے، تو وہ دن کے قیام سے بہتر یہ تھا کہ دن کو سجدے سے ادا کر لیتا، اور رات کو نفل کثرت سے پڑھنے کی بجائے بہتر یہ تھا کہ وہ چاہے ساری رات 2 رکعتوں میں گزارتا، 4 رکعتوں میں گزارتا، رات کا قیام افضل ہے، اور رکوع اور سجود کی کثرت دن کو افضل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو رات کا ہی نماز کا جہاں ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے موٹا کپڑا چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے۔ تو کہتے ہیں قیام کو اللہ نے رات کے لیے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا،
جس نے رات کو قیام کیا رمضان میں اور وہ احتساباً، اور جس نے ایمان اور خدا کے ہاں ثواب کی نیت سے رات کو قیام کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ دن کو قیام کر رہا تھا یا فلاں بزرگ رات کو دن کو قیام کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ قیام اللیل ہے، رات کو قیام کیا، تو رات میں قیام افضل ہے۔ نہ پڑھے 100 رکعتیں، 10 رکعتیں پڑھ لے، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھے رات کو، وہ افضل ہے، اور دن کو سجدے افضل ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے جو کہ امت میں جاری ہوئی ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیام افضل ہے، دن ہو یا رات۔ کچھ کہتے ہیں کہ رکوع و سجود افضل ہے، شافعی حضرات، دن ہو کے رات۔ کچھ کہتے ہیں فرق کرو، تیسرا مسلک، وہ کہتے ہیں رات کا قیام افضل اور دن کو رکوع اور سجدے نوافل کا زیادہ پڑھنا افضل۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، 8 تہجد کی پڑھ لی، 3 وتر کی پڑھ لیتے تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ کبھی کبھی سورہ بقرہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ، فاتحہ کے بعد پھر سورہ آل عمران اور النساء، یہ تینوں صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی رکعتیں۔ دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رکعتیں کبھی نہیں پڑھی۔ تو یہ ان کی تائید ہے۔ جو تیسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں رات کو طویل قیام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، منقول رات کو ہی ہے، تو لہٰذا رات کو قیام اور دن کو رکوع اور سجود۔ یہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مسلک لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ دونوں میں کیا چیز اچھی ہے، اور کہتے ہیں کہ قیام کی طرف اگر جاتے ہو تو وہ بھی اپنے اعتبار سے اچھا ہے، قیام افضل ہے، اور وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں قرآن کریم کی قرات ہے۔ یہ ابھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے اس کا پڑھنا قیام میں، نماز میں، اس جیسی پھر رکوع اور سجدے کی عبادت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تم، شیخ نے دیکھی یہ ان کی ذہانت ہے، ایک نیا نقطہ پیدا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو ایک آدمی کھڑا ہے بادشاہ کے سامنے، ایک آدمی بادشاہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں گرا ہوا ہے، دونوں میں سے کس کی حالت اچھی ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو رکوع میں ہے بادشاہ کے سامنے، سجدے میں ہے، وہ اچھا ہے بنسبت اس انسان کے جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو کہتے ہیں قیام اپنی حیت کے اعتبار سے افضل ہے، نہ وہ کہتے ہیں رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اپنی حیت کے اعتبار سے افضل ہے، قیام اپنی حیت میں وہ کم ہے، سجدے کی حالت زیادہ اچھی ہے بنسبت قیام کے، کہ بادشاہ کے سامنے جتنا جھکے گا اتنا ہی سرفراز ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام لمبا فرماتے تھے، رکوع اور سجدہ بھی تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو نمازیں پڑھی ہیں اس میں طویل سجدوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کم کر دیتے تھے، رکوع اور سجدہ بھی کم کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے ایسی نمازیں بھی پڑھی ہیں جن میں قیام، رکوع اور سجدہ تینوں تقریباً برابر ہوا۔ یہ جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سب چیزیں تقریباً یکساں ہوا کرتی تھیں، صحیح بخاری میں آیا ہے۔ قیام تھوڑا ہوا، رکوع اور سجدہ بھی اسی اعتبار سے، اور قیام طویل ہو گیا، رکوع اور سجدہ بھی اسی اعتبار سے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ سب برابر ہیں، قیام وہ اپنی حیت کے اعتبار سے ہے،
رکوع اور سجدہ اپنی حیت کے اعتبار سے قیام سے زیادہ افضل ہیں، اور پھر یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو یہ فرمایا کہ تم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو اپنے پروردگار کے، لہٰذا کثرت سے دعا مانگو۔ تو قرب الہی میں جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی، سجدے میں اور رکوع میں یا سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت یا دعائیں کون کون سی پڑھتے تھے۔ اب یہ آ گیا آخری مرحلہ گویا سجدے کے متعلق۔ رہ گئی یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تعریف بیان کرو اپنے پروردگار کی، تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کی جو کہ بہت اعلیٰ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا فی سجودکم، لوگوں سجدے میں یہ پڑھا کرو۔ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ نے فرمایا یوں اس کو پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک جگہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سجدے کے متعلق کہ پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یہ بھی آیا ہے روایت میں، اور یہ افضل ہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، جیسے آپ نماز کے آغاز میں بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اس میں اضافہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ سجدے کی تسبیح بیان فرما دی کہ یہ پڑھا کرو، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات پاک میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عیب کی ہو، بحمدی کا، اور اس کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تعریف، ثنا اور حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے وہ ذات جس کی حمد بیان کی ہے، اے وہ ذات جس کی تسبیح بیان کی ہے، مجھ پر بھی کرم ہو اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ یہ سجدے میں دعا ہے۔ دو چیزوں کا فرق بھی تو کرنا ہے نا، کہ دعا اور الفاظ تعریف کے، لیکن در حقیقت دعا پہ پہنچ کے دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، الفاظ پر غور بھی کرنا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تیسری دعا یہ ہے کہ پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ان سارے الفاظ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو دعا ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے اور حمد آپ ہی کے لیے، تعریف بھی ہے، کوئی دعا نہیں اس سے، جو بھی پڑھے گا وہ بندہ دعا نہیں مانگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں مگر دعا کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس میں دیکھیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے ہر عیب سے، جو کوئی کافر کہتا ہے، بہت ہی پاکیزہ ذات ہے، اور ذات کون ہے؟ پروردگار ہے فرشتوں کا اور روحوں کا۔ کوئی دعا کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ دعا کے نہیں ہیں، لیکن مقصد اللہ کی پاکی سے بیان کرنے کا یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے بھی پاک کر دے، جیسے تو بے خطا ہے، اللہ میری زندگی بھی بالکل خطاؤں سے پاک فرما دے۔ تو اور ڈائریکٹ دعا تو پھر پہلے گزری کہ آپ یہ عرض کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو فرق سامنے آیا نا کہ ایک نمبر الفاظ سارے خدا کی تعریف کے، مگر حقیقت میں دعا ہے،
اور ایک الفاظ سارے دعا کے ہیں اور وہ دعا پہلے ہی سے مانگ رہا ہے. دونوں طرح سے دعا پہ پہنچ کی بات جمع ہو جاتی ہے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے، یہ دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. سبحانک، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، جو مشرکین جو کفار کہتے ہیں. وبحمدک، اور اے پروردگار ساری تعریفیں آپ کے لیے، لا الہ الا انت، اللہ تو ہر ایک شریک سے پاک ہے، تیرے علاوہ اے پروردگار کوئی نہیں ہے جو عبادت کے قابل ہو. اللہ کی توحید بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی، تسبیح سے شروع فرمایا سبحانہ کا، پھر وبحمدک کا حمد بھی آ گئی، لا الہ الا انت توحید بھی آ گئی. تینوں جملے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، تینوں میں دعا کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کی جو تعریف بیان کر رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ پروردگار تو پاک ہے، تیرے لیے تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود میں نہیں مانتا. یہ جو توحید، تسبیح اور تحمید کر رہا ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے، توحید کی گواہی قبول میری فرما لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دیکھیں آپ، صرف دعا کے الفاظ، صرف دعا کے الفاظ ہیں. مسلم میں آتے ہیں، ذرا سی طویل و دعا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے پروردگار میں آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی خوشی کو تلاش کرتا ہوں. اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ برضاک من سخطک، اللہ آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور اللہ میں آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اے پروردگار عافیت مانگتا ہوں، خیر مانگتا ہوں، اللہ سکون، امر اور اطمینان رہے، بجائے اس کے کہ میں عذاب میں پڑ جاؤں. مجھے عذاب میں نہ ڈال، مجھے عافیت پسند ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں اعوذ بک منک، میں اللہ آپ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھی سزائیں، جو بھی چیزیں میری تقدیر میں کوئی شر، کوئی چیز، اللہ ان سب سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. لا احصی ثناء علیک، اور اللہ میں آپ کی تعریف بیان کروں، میں تیری تعریف بیان کرنے سے عاجز ہوں. تیری عظمتیں، تیری تعریف، تیری بلندی، تیری حمد و ثنا، اے پروردگار تو اس قدر رفیع الذکر ہے، اس قدر جلیل القدر ہے، اس قدر ہے پروردگار متعال الامر، تیرے احکامات تیرے اچھے بندے مانتے ہیں. اللہ تو اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ میں ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈ لاؤں جس میں وہ الفاظ پڑھنے اور ادا کرنے سے تیری تعریف کا کوئی حق ادا ہو سکے. میں بس اتنا کہتا ہوں کہ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہی قابل تعریف ہے، اور وہی جملے تیرے لائق ہے جو تو نے خود بیان فرما دی. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اب یہ سب دعا ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، خدا کی ناراضگی سے پناہ مانگ رہے ہیں، خدا کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ تقدیر، اس میں اگر کوئی چیز ایسی، اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اپنی عاجزی کا اعتراف فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگتے. یہ ساری دعائیں سجدے کی ہیں جو مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے مانگتے رہے. یہ چند ایک ہیں، ورنہ حدیث کی کتابوں میں اس سے بھی زیادہ آئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے سجدے میں، اللہم لک سجدت، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے اپنی اے اللہ میں نے آپ
کی ذات پاک اس کے سامنے سجدہ کیا. اے اللہ میں نے آپ کے لیے آپ ہی کی ذات پاک کو سجدہ کیا. اللہم لک سجدت و بک آمنت، اور اللہ میں آپ پہ ایمان لایا. دیکھیں کیسا کامل ایمان ہے اور کیسی کامل عاجزی ہے. اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت، اور اے پروردگار لک اسلمت، اے اللہ میں نے اسلام قبول کیا، میں جھک گیا، میں نے اپنے آپ کو آپ ہی کے حوالے کر دیا. 3 جملے ہو گئے. اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی، سجد وجہی میرے چہرے نے، سجد وجہی میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی خلقہ اس ذات کے لیے جس ذات نے اسے پیدا کیا. اللہ کی ذات نے پیدا کیا. تو اے پروردگار میں تیرے لیے ہی سجدہ کرتا ہوں. اللہم سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، اور اے پروردگار پھر اس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں جس نے اس کی شکل و صورت بنائی، انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی. وشق سمعہ وبصرہ، اللہ میرے چہرے کی صورت آپ نے بنائی اور پھر اس میں شگاف ڈالا تاکہ میں سنوں، اور اس میں شگاف ڈالا آنکھوں کا کہ میں دیکھوں. تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی برکت والا ہے وہ پروردگار اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا. اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی دیکھیں یہ سب تعریف کے جملے ہیں کہ اے پروردگار میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، آپ پہ ایمان لایا، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. یہ سب بندگی ہے، عاجزی ہے. اور میں نے سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جسے اس نے تخلیق فرمایا، اس کی تصویر شکل و صورت بنائی. سمع اور بصر، سماعت کی قوت، دیکھنے کی قوت، یہ 4 چیزیں عنایت فرمائی. تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی برکت والی ہے اللہ کی ذات جس نے پیدا فرمایا. سب تعریف کے جملے ہیں، طلب کے نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ آئی ہے مسلم میں، اور دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے پروردگار میرے سارے گناہ معاف فرما دے. دقہ و جلہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ، و اولہ و آخرہ، جو ناسمجھی کی عمر میں ہو گئے اور جو سوچی سمجھی عمر میں ہوئے، وعلانیتہ، اور جو لوگوں کے سامنے میں گناہ کرتا رہا، وسرہ، اور جو تنہائی میں کرتا رہا. اللہ ان سب چیزوں کو معاف کر دے. اب یہ خالص دعا ہے، اس میں بظاہر کوئی جملہ نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں مبنی ہو، سوائے اس کے کہ اللہ سے طلب کر رہا ہے تو یہ بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا معبود حقیقی اور وہی قابل دعا کہ اس سے دعا مانگی جائے، وہی قابل عبادت کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. 7 چیزیں مانگی ہیں. کلہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ایک ہو گئی بات. اب گناہوں کی تفصیل میں دیکھیے، دقہ و جلہ، چھوٹے چھوٹے اور بڑے گناہ 2 قسمیں ہو گئیں. وہ اولہ و آخرہ، جو اول میں ہوئے اور جو آخر میں ہوئے، یہ بھی 2 قسمیں ہو گئیں. وعلانیتہ و سرہ، اور جو اعلانیہ گناہ میں نے کر دیے، اور جو اے پروردگار جو تیری مخلوق سے چھپ کے ہوئے، یہ سب کے سب معاف کر دے. یہ یہاں اللہ کی تسبیح کی بظاہر کوئی چیز نہیں، خالص دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سجدے میں کرتے تھے. پھر ایک اور دعا آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں یہ عرض کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی، اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما،
خطیئتی و جہلی، جو جان بوجھ کے میں کرتا رہا ہوں، و جہلی، اور جو میں نے اپنی جہالت سے نادانی میں کر دیے، و اسرافی فی امری، اور اے رب ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو میں کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ گیا، غصے کا نفاذ، گالیاں دینا، کوئی اور ایسی چیز حد سے ہی میں بڑھ گیا تھا۔ اے اللہ میرے کاموں میں، زندگی کا کاموں میں یہ جو زیادتیاں میں نے کی ہیں انہیں بھی معاف فرما، وما انت عالم بہ منی، اور اے پروردگار ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو مجھے بھول گئے، اور تو سب جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی، اے اللہ جو جان بوجھ کے کرتوت کیے ہیں ان سے بھی درگزر فرما، جو غلطی سے ہو گئے ہیں ان سے بھی، وخطئی وعمدی، اور وہ جو میں نے بھولے سے کر لی کوئی گناہ کی چیز، اور اسی طرح جان بوجھ کے، وہ کل ذالک عندی، اور میرا سارا نام عمل اللہ تیرے پاس، ایک ایک چیز تیرے ریکارڈ میں ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ وہ گناہ بھی معاف ہوں جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، جو تیری مخلوق کے سامنے کیے اور چھپ کے کیے، انت الہی، تو ہی میرا پروردگار۔ یہ جو انت الہی ہے بخاری کے ہر نسخے میں نہیں ہے، ایک جگہ ہے یہ، انت الہی لا الہ الا انت، اے پروردگار تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ جو خیال ہے نا کہ الہی کا لفظ یہ صرف اردو اور فارسی میں آ گیا اور عربوں میں نہیں تھا، انہیں یہاں سے سمجھنا چاہیے انت الہی کا لفظ یا دعائیہ جملہ یا الہی کا جو لفظ ہے یہ حدیث میں آیا ہے، گرچہ بخاری شریف کے تمام نسخوں میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے لا الہ الا انت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کمال کی دعا مانگتے تھے، اور اللہ سے بارگاہ میں دیکھیں ذرا یہ ساری سراپا دعا ہے، الفاظ نہیں ہیں حمد کے، تعریف کے۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اللہ میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، وفی سمعی نوراً، اللہ میرے کانوں میں بھی اپنا نور داخل فرما دے، وفی بصری نوراً، میری آنکھوں کو بھی نور والا بنا دے، وعن یمینی نوراً، اللہ میرے دائیں طرف بھی نور ہو، وعن شمالی نوراً، اور اللہ میرے بائیں طرف بھی نور ہو، وامامی نوراً، اللہ آگے بھی میرے نور چلے، وخلفی نوراً، اور اللہ پیچھے بھی نور ہو، وفوقی نوراً، اللہ اوپر بھی نور، وتحتی نوراً، اور اللہ میرے نیچے بھی نور ہو، وجعل لی نورا، اے پروردگار مجھے اپنے لیے بنا دے، مجھے پورے کا پورا نور کا بنا دے، وجعلنی نورا، اور اے پروردگار مجھے خود بھی نور بنا دے اور میرے لیے بھی نور اور روشنی کو پیدا فرما۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملتی جلتی دعا جب فجر کے لیے مسجد جاتے تھے تو پڑھا کرتے، وہ دعا اگر اصل یاد نہ ہو یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی سمعی نوراً وفی بصری نوراً وعن یمینی نوراً وعن شمالی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً واجعل لی نوراً واجعلنی نورا۔ 11 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور اور روشنی کے لیے دعا کی ہے تاکہ تمام ظلمتیں چھٹ جائیں۔ اور اس میں یہ جو فرمایا نا وہ امامی نوراً، اللہ میرے سامنے بھی نور ہو۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ حدید میں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کے دن ان کا نور، ان کی روشنی تاریک دن میں ان کے سامنے سامنے ان کا نور جا رہا ہوگا، اور وہ روشنی نے جنت کی راہ دکھائی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ روشنی کے ساتھ، روشنی جو رہنمائی کے لیے ہے اس کے پیچھے چل کے یہ جو جنت میں جا رہے ہیں جو منافق ہوں گے نا، ان کے اور ان کے درمیان دیوار اچانک آ جائے گی، اور جو منافق پیچھے رہ جائیں گے نا، وہ منافق
وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، ٹھہرو، رکو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم درمیان میں دیوار ڈال دیں گے اور آواز دی جائے گی کہ جس نے اس نور کو حاصل کرنا ہے فَالْتَمِسُوا نورا، وہ کہیں گے کچھ ٹھہرو، ہمیں نور دے دو، ہمیں روشنی دے دو، ہم تاریکی میں رہ گئے۔ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ، آواز آئے گی، فرشتے آواز دیں گے اور کہیں گے نکلو یہاں سے منافقوں اور چلے جاؤ دنیا کی اس زندگی میں جو ہم نے تمہیں دی۔ فَالْتَمِسُوا نورا، اور روشنی کو وہاں تلاش کرو۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ظاہر میں کیا کرتے ہیں، باطن میں کیا کرتے ہیں، کیسا مومنوں جیسا ظاہر ہے، کیسا منافقوں جیسا باطن ہے، ہماری شخصیتوں میں کتنا تضاد ہے۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں وہ وقت آ جائے گا کہ اگر تم جمعے کے مجمع میں تیر پھینکو گے تو سوائے کافروں اور منافقوں کے کسی کو نہیں لگے گا۔ پورا مجمع 10,000 آدمی جمعہ پڑھ رہا ہے، 1,00,000 پڑھ رہا ہے، 1,000 پڑھ رہا ہے، سوائے کافر اور منافق کے کوئی آئے گا ہی نہیں مسجد۔ یہ نفاق کتنی بری چیز ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کا نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے سامنے نور کے گولے چل رہے ہوں گے، ادھر سے نور کا گولا، اور منافق وہاں پہنچیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور ہم دونوں کے درمیان کھینچ دیں گے ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا، ظاہرہ من قبل، ظاہرہ جو جس کا ظاہر خدا کی رحمت کی طرف ہوگا، وباطنہ، اور اس کا اندر جہنم سے بھرا ہوا۔ یہ ہے تو اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 11 قسم کے نور اس دعا میں جمع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کتنی دعائیں مانگتے تھے، اور بھی بہت سی ہیں، یہ کوئی بھی آدمی نفل میں مانگ سکتا ہے، فرض اپنی نماز پڑھے اس میں مانگ سکتا ہے، ان میں سے کوئی ایک کا دعا تاکہ لوگوں پر گرا نہ ہو۔ امام جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امام اپنی دعاؤں میں ایک دعا کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز شامل کر لے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اس دعا کو مانگتا رہے گا تو نمازی عادی ہو جائیں گے دعا کی وقت میں، جو وقت امام لیتا ہے اتنا لمبا سجدہ کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ۔ قیام افضل ہے امت میں، یا امت میں ان کی سجود افضل ہیں، پھر قیام افضل ہے، یا زیادہ رکعتیں افضل ہیں، کیا چیز ہے؟ یہ ساری بحث اس میں آ